افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ الفتح، آگے آیات 27 تا 29 کا مضمون۔ آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں پہلے یہ واضح فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رؤیا دیکھی وہ بالکل سچی تھی۔ اس کی تعبیر کے ظہور میں جو تاخیر ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد تورات اور انجیل میں اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کا حوالہ ہے، تاکہ مسلمانوں کو تسلی بھی حاصل ہو اور وہ اپنے آپ کو ان صفات سے بھی آراستہ کریں جو پچھلے صحیفوں میں ان کی بیان ہوئی ہیں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ۔ اللہ نے اپنے رسول کو مبنی بر حقیقت رؤیا دکھائی۔ بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے امن کے ساتھ، اپنے سر منڈوائے اور کترائے ہوئے۔ تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، بس اس نے جانی وہ بات جو تم نے نہیں جانی، تو اس سے پہلے اس نے تمہیں ایک فتح قریب سے نوازا۔ وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایات اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ اس کو غالب کرے سارے دینوں پر، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں رحم دل ہیں۔ تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع و سجود میں سرگرم پاؤ گے۔ ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ ان کی یہ تمثیل تورات میں ہے اور انجیل میں، اور ان کی تمثیل یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی سوئی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنا پر کھڑی ہو گئی، کسانوں کے دلوں کو موہتی ہوئی تاکہ کافروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ پیچھے یہ گزر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمرہ کا ارادہ اپنی ایک رؤیا کی بنا پر فرمایا تھا۔
اس وجہ سے لوگوں کو توقع تھی کہ ان کا یہ سفر بامراد رہے گا، لیکن جب نتیجہ توقع کے خلاف نکلا تو بہتوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رؤیا تو غلط نہیں ہوتی، تو آخر ہم کو اس سفر سے بے نیل مرام کیوں لوٹنا پڑا؟ اسی سوال کے جواب کے لیے صلح حدیبیہ کی مذکورہ بالا مصلحتیں واضح فرمائی گئیں۔ آخر میں یہ خاص اس رؤیا کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو رؤیا دکھائی وہ بالکل سچی اور مبنی برحق رؤیا تھی۔ اس کے مبنی برحق ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں نہایت امن کے ساتھ سر گھٹائے اور کترائے داخل ہوگے اور تمہیں کسی کی طرف سے کسی مزاحمت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے لیے عمرہ کی راہ خود معاہدے کی روح سے صاف ہو گئی۔ بس صرف اتنا فرق پڑا کہ اس سال نہیں بلکہ اگلے سال یہ سعادت حاصل ہوگی، اور یہ التوا بھی رؤیا کے خلاف نہیں ہوا، اس لیے کیونکہ رؤیا میں یہ وعدہ نہیں تھا کہ یہ عمرہ اسی سال لازماً ہوگا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رؤیا میں یہ وعدہ تو نہیں تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے۔ گویا رؤیا میں جو وعدہ فرمایا گیا وہ غلط نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ اس سال عمرہ کی راہ اچھی طرح ہموار کر دی گئی تاکہ آئندہ سال مسلمان آئیں تو انہیں کوئی خطرہ پیش نہ آئے۔ بالحق کا تعلق رؤیا سے ہے، یعنی یہ رؤیا کوئی خواب پریشان کی قسم کی چیز نہیں بلکہ مبنی برحقیقت رؤیا تھی۔ محلقین رؤوسکم و مقصرین، سر منڈوانا یا کترانا حج و عمرہ کے آداب میں سے ہے۔ اس کی حکمت پر اس کے محل میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ان دونوں میں سے فضیلت تو سر منڈوانے کو حاصل ہے، لیکن باعتبار حالات قصر کی بھی اجازت ہے۔ اس وجہ سے دونوں ہی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ مقصود یہ ہے کہ یہ جماعت دونوں ہی طرح کے زائرین پر مشتمل ہوگی، جو ابدیت و تذلل کے اس نمایاں نشان کے ساتھ اللہ کا نے چاہا تو مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور بے خوف و خطر داخل ہوں گے۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یہ اشارہ التواء عمرہ کی مصلحتوں کی طرف ہے جن کا ذکر آیت 25 میں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ مصلحتیں تمہارے علم میں نہیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تھیں، اس وجہ سے اس نے تو نہیں پسند فرمایا کہ تم اسی سال قریش پر فتح یاب ہو کر عمرہ کرو، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس سال بھی تم عمرہ کے لیے نکلو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فتح قریب سے سرفراز کرے جو آگے حاصل ہونے والی فتوحات کی راہ بھی کھول دے اور تمہارا عمرہ بھی امن و اطمینان کی حالت میں ہو۔ فتح قریب سے عام طور پر لوگوں نے فتح خیبر کو مراد لیا ہے، لیکن میرے نزدیک اس سے معاہدہ حدیبیہ ہی مراد ہے، جس کو اسی سورہ کی تمہید میں فتح مبین سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس فتح مبین کی برکات پر ہم قرآن کی روشنی میں پیچھے جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ یہی فتح قریب فتح مکہ کا دباچہ ہوئی۔ فتح مکہ ابھی کچھ دور تھی لیکن معاہدہ حدیبیہ نے، جیسا کہ ہم نے پیچھے تفصیل سے لکھا ہے، اس کی راہ ہموار کر دی، اس وجہ سے اس کو فتح قریب سے تعبیر فرمایا۔ گویا اس کے بعد اب وہی اصلی فتح ظاہر ہونے والی ہے جو ابھی آگے اگرچہ ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو، جیسا کہ آیت 21 میں اشارہ فرمایا ہے، اپنے احاطہ میں لے رکھا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یہ آیت معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی گزر چکی ہے اور آگے سورہ صف میں بھی آئے گی۔ سورہ توبہ کی تفسیر میں ہم اس کے موقع و محل اور اس کے مدعا کی وضاحت کر چکے ہیں۔ یہ دوسرے الفاظ میں فتح مکہ کی بشارت ہے، اس لیے کہ اسی کی فتح پر پورے ملک کے اندر دین حق کے غلبے کا انحصار تھا۔ چنانچہ اس کے فتح ہو جانے کے بعد تمام ادیان
جو عرب میں موجود تھے اسلام کے آگے سرنگوں ہو گئے، اور تھوڑی ہی مدت کے اندر وہ وقت آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس ملک میں دو دین مجتمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ اسی خدا نے جس نے اپنی وہ شانیں دکھائی ہیں جو اوپر بیان ہوئیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے، نہ اس کو مشرکین بدل سکتے ہیں اور نہ یہود و نصارہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سب کے علی الرغم نافذ ہو کے رہے گا۔ سورہ توبہ میں یہی مضمون ان الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آیات 32-33۔ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونک سے بجھا دیں، لیکن اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ ان کافروں کے علی الرغم اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، مشرکوں کے علی الرغم۔ اس آیت کے سیاق و سباق پر نظر ڈالیے تو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ اوپر والی آیت میں اہل کتاب کو چیلنج ہے اور نیچے والی آیت میں مشرکین عرب کو۔ سرزمین عرب میں انہی گروہوں سے اسلام کا مقابلہ تھا۔ بعد میں یہ میدان مقابلہ بہت وسیع ہو گیا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اسلام کے حامل رہے، ہر جگہ اللہ نے ان کے دین کو غالب کیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی اس بشارت کو مخالفین خواہ کتنی ہی بعید از قیاس سمجھیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور اس کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ یہ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ تم مخالفین کی مخالفت اور حالات کے نامساعدت سے ذرا بھی ہراساں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ سورہ توبہ کی مذکورہ بالا آیت میں جو بات وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے الفاظ میں فرمائی گئی ہے، وہی بات یہاں دوسرے الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاختلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ یہ آخر میں ان تمثیلوں کا حوالہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی صفات اور اسلام کے تدریجی غلبہ سے متعلق تورات و انجیل میں وارد ہیں۔ اس حوالہ سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو سابق صحیفوں کے آئینہ میں اس کی تصویر دکھا دی جائے تاکہ ان کو بشارت حاصل ہو اور وہ اپنی ان صفات سے اچھی طرح آشنا بھی ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو متصف دیکھنا چاہا ہے اور جو خلق میں ان کو متعارف کرانے والی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اہل کتاب کو متنبہ کیا جائے کہ وہ جان کر انجان بننے اور حق کو چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے اس لیے آگاہ کیا تھا کہ جب وقت آئے گا وہ شہادت دینے والے بنیں گے، لیکن یہ ان کی بدبختی ہے کہ وہ شہادت دینے کے بجائے مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں ان کو غلبہ ضرور عطا فرمائے گا، لیکن یہ غلبہ بتدریج ظہور میں آئے گا۔ نہ انہیں جلد بازی کرنی چاہیے، نہ حالات سے مایوس ہونا چاہیے۔ جو بیج انہوں نے ڈالا ہے صبر و استقامت کے ساتھ اس کی آبیاری اور دیکھ بھال میں لگے رہیں۔ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا تناور درخت بنائے گا کہ ایک دنیا اس کے سائے میں پناہ لے گی۔
محمد رسول اللہ کا ترجمہ عام طور پر مترجموں نے مبتدا اور خبر کا کیا ہے، لیکن میرے نزدیک رسول اللہ یہاں صفت اور عطف بیان کے حکم پر ہے۔ خبر اس کے آگے اشداء علی الکفار الی الآیہ ہے۔ یہ تورات میں وارد ایک تمثیل کی طرف اشارہ ہے جس میں پورے زمرہ مومنین کی تصویر اس طرح پیش کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں گل سرسبت کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر رسول اللہ پر وقف اور والذین معہ سے استفاف مان لیا جائے تو آیت کی یہ بلاغت ختم ہو جائے گی۔ اس پورے گروپ کا اصل جمال اسی صورت میں نمایاں ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں سرتاج کی حیثیت حاصل رہے جیسی کہ فی الواقع ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپ کی اور آپ کے صحابہ کی ایک امتیازی خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ وہ کفار کے لیے ایک چٹان کی طرح مضبوط و سخت اور باہم دگر موم کی طرح آپس میں نرم ہیں، یعنی ان کی تمام حمیت و عصبیت ایمان اور اسلام پر قائم ہے۔ جو ایمان و اسلام میں ان کے شریک نہیں ہیں وہ اگر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو ان کے اندر انگلی دھنسانے کی کوئی گنجائش نہیں پائیں گے، برعکس اس کے اپنے شریک ایمان بھائیوں کے لیے وہ سراپا رحمت و شفقت ہیں۔ یہی مضمون بھی عینیہ اسی سیاق و سباق کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیت 54 میں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین کے الفاظ سے بیان ہوا ہے۔ چونکہ یہ دونوں آیتیں ایک ہی مضمون کی طرح ہیں، اس وجہ سے وہاں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ضروری حصہ یہاں بھی نقل کیے دیتے ہیں تاکہ اس ٹکڑے کا صحیح مفہوم اس کی نظیر کی روشنی میں واضح ہو جائے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین کی وضاحت کرتے ہوئے ہم نے لکھا ہے اذلہ ذلیل کی جمع ہے۔ عربی میں یہ لفظ جیسا کہ آل عمران آیت 123 کے تحت ہم بتا چکے ہیں اچھے اور برے دونوں معنوں میں آتا ہے۔ جب یہ اچھے معنوں میں آتا ہے جیسا کہ یہاں ہے تو اس کے معنی نرم مزاج، فرمانبردار، متواضع اور سہل الانقیاد کے ہوتے ہیں۔ ذلول کا لفظ بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ فرمانبردار اونٹنی کو ناقۃ الذلول کہتے ہیں۔ اعزہ عزیز کی جمع ہے۔ یہ لفظ بالکل ذلیل کے مقابل لفظ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے معنی ہے سخت، مشکل، بھاری، ناقابل شکست، ناقابل عبور، اسیر الانقیاد۔ اگر کسی چیز کے متعلق کہیں کہ ہوا عزیز علیہ تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ چیز مجھ پر بھاری اور مشکل ہے، اس کو رام کرنا اور قابو میں کرنا میرے لیے دشوار ہے۔ اس ضمن میں ہم نے شدید علیہ کا مفہوم بھی اس طرح واضح کیا ہے۔ یہی مفہوم شدید علیہ کا بھی ہوتا ہے۔ کسی حماسی کا نہایت عمدہ شعر ہے۔ المرء ایتہ المرء ناشئا فمطلبها کہلاً علیہ شدید۔ اگر اٹھتی جوانی میں اولو العزمی پیدا کرنے سے آدمی قاصر رہ جاتا ہے تو ادھیڑ پن میں اس کا حاصل کرنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو وہ نہایت نرم خو، بھولے بھالے، ہر پہلو سے لچک قبول کرنے والے اور ہر سانچے میں ڈھل جانے والے ہوں گے، لیکن کافروں کے لیے وہ پتھر کی چٹان ہوں گے۔ وہ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیں گے تو کہیں سے انگلی دھنسانے کی جگہ نہ پا سکیں گے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو یہ نہایت بہترین ہدایت فرمائی تھی کہ کبوتر کی مانند بے آزار اور سانپ کی مانند ہوشیار بنو۔ اس میں بھی یہی دونوں پہلو ملحوظ ہیں۔ یہ امر بھی یہاں ملحوظ رہے کہ جس سیاق و سباق میں یہ سورہ مائدہ والی آیت آئی ہے بھی عینیہ اسی سیاق و سباق میں یہ سورہ فتح والی آیت بھی وارد ہوئی ہے۔ وہاں ہم واضح کر چکے ہیں کہ منافقین کو متنبع کیا گیا تھا کہ ان کا کردار اسلامی کردار کے بالکل برعکس واقع ہوا ہے۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اہل ایمان کے لیے نہایت سہل الانقیاد اور کفار کے لیے عسیر الانقیاد ہوتے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ کفار کے ہاتھوں میں تو وہ کھلونا بنے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو دھوکے دینے میں بڑے شاطر ہیں۔ یہ اسی طرح اس سورہ میں بھی یاد ہوگا منافقین کا کردار۔ آیات 6 تا 18 میں تفصیل سے ذکر بحث آیا ہے۔ آخر میں مسلمانوں کے اجتماعی کردار کا یہ پہلو اس لیے نمایاں کیا گیا ہے کہ منافقین اس کے آئینہ میں اپنی صورت دیکھیں کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اور وہ کس کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر اور اس کے جانثار ساتھیوں کے لیے تو روز بد کے منتظر ہیں، اور کفار کو جا جا کر اطمینان دلا رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی خطرہ پیش آیا تو ہم آپ ہی لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ اشداء علی الکفار کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کے باعث بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اسلام روزمرہ زندگی کے سلوک و طرز عمل میں یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کا رویہ ہر غیر مسلم کے ساتھ کرخت اور بیزار نہ ہو، حالانکہ یہ بات نہ قرآن کے الفاظ سے نکلتی ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز عمل سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ہم نے الفاظ اور نظائر کی روشنی میں آیت کی جو تعویل کی ہے، امید ہے کہ وہ اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ان کی توجہ الی اللہ، ان کی شب بیداری اور ان کی تہجد گزاری کی تصویر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کو دیکھے گا اس پر پہلی ہی نظر میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا کے عام انسانوں سے بالکل مختلف یہ ایسے قدسی صفت لوگوں کی ایک جماعت ہے جن کی زندگی کا اصل نصب العین خدا کی رضا طلبی ہے۔ چنانچہ کبھی وہ ان کو رکوع میں پائے گا، کبھی سجود میں۔ اوپر والے ٹکڑے میں ان کا وہ پہلو سامنے آیا ہے جس کا تعلق خلق سے ہے۔ اس ٹکڑے میں ان کی زندگی کے اس پہلو کی طرف اشارہ ہے جس کا تعلق خالق سے ہے، یعنی خلق کے ساتھ بھی ان کا تعلق بالکل صحیح بنیاد پر قائم ہے کہ وہ اہل باطل کے مقابل میں نہایت سخت اور اہل حق کے لیے نہایت نرم خو ہیں، اور خالق کے ساتھ بھی ان کا ربط نہایت محکم و استوار ہے کہ کسی وقت بھی وہ اس سے غافل نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پسندیدہ زندگی وہی ہے جو خلق اور خالق دونوں سے بالکل صحیح بنیاد پر مربوط ہو۔ اگر اس میں کسی پہلو سے بھی خلل پیدا ہو جائے تو انسان کی ساری زندگی بے ہنگم ہو جاتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ان کے خاص علامت امتیاز کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان نمایاں ہیں۔ الفاظ سے یہ بات صاف نکل رہی ہے کہ یہاں وہی نشان مراد ہیں جو کثرت سجود سے پیشانی پر پڑ جاتے ہیں، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نشان بہت محبوب ہیں، جہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ امت اسی نشان سے دوسری امتوں کے مقابل میں پہچانی جائے۔ یہ ساری باتیں الفاظ قرآن سے واضح ہیں کہ اس وجہ سے ہم ان لوگوں کی رائے صحیح نہیں سمجھتے جنہوں نے ان الفاظ کو ان کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ان کے مجازی معنی میں لینے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں اس امر سے انکار نہیں ہے کہ بعض لوگ محض ریا کے لیے اپنی پیشانی پر گھٹا ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، لیکن محض اس بنا پر کہ کچھ لوگوں کے گھٹنے محض نمائشی ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے اس عظیم الشان نیاز کی وقت کم نہیں کی جا سکتی۔ ریا کا امکان جس طرح اس چیز کے اندر ہے، اسی طرح دین کے ہر اعلیٰ و ادنیٰ کام میں ہو سکتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کو ٹوکا کہ انہوں نے اپنی پیشانیوں پر گھٹے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات سے بہت باخبر تھے۔ اگر انہوں نے کسی شخص کو اس طرح کی کسی بات پر تنبیہ کی تو مسلمانوں کے ایک مربی و معلم ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ حق تھا اور اس کا ایک محل ہے۔ اس سے امت کے اس نشان امتیاز کی بے وقتی نہیں ہوتی جس کا آیت زیر بحث میں حوالہ ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، یعنی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ تمثیل تورات میں بیان ہوئی ہے۔ یہ اشارہ ان پیشن گوئیوں کی طرف ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے باب میں تورات، زبور اور یسایہ نبی کے صحیفوں میں ہیں، اگرچہ یہود نے قطع و برید کر کے ان کو بالکل مسخ کر دیا، اور مسخ کرنے کا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ جن الفاظ کی نسبت بھی ان کو گمان ہو جاتا ہے کہ مسلمان ان کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں، ان پر فوراً تحریف کی کینچی چلا دی جاتی ہے۔ تاہم آج بھی تورات اور انجیل دونوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مثلاً استثناء باب 33 میں ہے، خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ اس پیشن گوئی کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس میں جبل فاران کا ذکر بھی ہے اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمودار ہونے کا صریح الفاظ میں حوالہ بھی ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہاں قرآن نے اس پیشن گوئی کا حوالہ مسلمانوں کے غلبہ و تمکن ہی کے پہلو سے دیا ہے، اور یہ ایک مسلم تاریخی حقیقت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ یہ تو صرف خدائے علام الغیوب ہی کو علم ہے کہ اس پیشن گوئی میں کتنی تحریفیں ہو چکی ہیں، لیکن ایک تازہ مثال اس میں تحریف کی یہ ہے کہ 10,000 قدوسیوں کے الفاظ جو اس میں وارد ہیں اب بعض نسخوں میں بدل کر 10 لاکھ کر دیے گئے ہیں، جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اس کو فتح مکہ پر منطبق نہ کر سکیں۔ تاہم اس پر اچھی طرح غور کیجئے تو اس میں ان تمام باتوں کی طرف اشارہ ہے جن کا قرآن میں حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں 10,000 قدوسیوں کا حوالہ ہے۔ قدوسیوں سے مراد ظاہر ہے کہ پاکیزہ صفات، نیک نہاد، خدا ترس اور عبادت گزار بندے ہیں۔ قرآن میں اس کی جگہ تراہم رکعا سجدا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کے الفاظ آئے ہیں۔ اب یاد تو یہ ہوا ہے کہ قرآن نے تورات کے لفظ قدوسیوں کی صفات بیان کر کے اچھی طرح شناخت کرا دی، تاکہ اہل کتاب پہچان لیں کہ جن قدوسیوں کا ان کے صحیفوں میں ذکر آیا ہے وہ یہی لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور جو ان قریب 10,000 کے لشکر کی صورت میں ظاہر ہو کر اس پیشن گوئی کی تصدیق کر دیں گے۔ یا پھر یہ ہوا ہے کہ تورات میں بھی یہ تمام صفات بیان ہوئی ہوں، لیکن یہود نے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دوسری پیشن گوئیوں کو چھپانے کی کوشش کی، اسی طرح یہاں بھی تمام صفات کو غائب کر کے قدوسیوں کا لفظ رکھ دیا تاکہ اس کی تعویل اپنے منشا کے مطابق کر سکیں۔ امکان ان دونوں ہی باتوں کا ہے، لیکن کوئی منصف اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ تورات کی اس پیشن گوئی کے مصداق ہو سکتے ہیں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی ہو سکتے ہیں۔ دوسری خاص بات جو اس پیشن گوئی میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ آتشی شریعت ہمارے نزدیک تعبیر اس مضمون کی ہے جو قرآن میں اشداء علی الکفار کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ اس کی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں یوں فرمائی ہے کہ اس کے ہاتھ میں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے ہاتھ میں اس کا چھاج ہوگا جو اپنے کھلپان کی خوب صاف کرے گا، دانے کو بھس سے الگ کرے گا، پھر دانے کو محفوظ کرے گا اور بھس کو جلا دے گا۔ یہی حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام نے دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمائی: جب پتھروں کے معمروں نے رد کیا، جس کو پتھروں کے معمروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔
اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ متی باب 21 آیات 33 تا 45۔ کتاب استثناء کی مذکورہ بالا پیشن گوئی میں یہ الفاظ بھی ہیں: وہ بے کس قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا۔ خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اگرچہ ترجمہ نے کلام کے رخ کو مبہم بنا دیا ہے، تاہم یہ وہی بات فرمائی گئی ہے جس کا سراغ قرآن نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کے الفاظ میں دیا ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاخْتَلَطَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ تورات کی تمثیل کے بعد یہ انجیل کی تمثیل کا حوالہ ہے۔ تورات کی تمثیل میں اہل ایمان کے زہد و تبتل، ان کے غلبہ و تمکن اور امتوں کے ساتھ ان کے عدل اور رحم کی تصویر ہے۔ انجیل کی تفصیل میں ان کے تدریجی ارتقاء کو نمایاں فرمایا گیا ہے کہ ان کی ابتدا اگرچہ نہایت کمزور ہوگی، لیکن بالآخر وہ ایک ایسے تناور درخت کی شکل اختیار کریں گے کہ ان کے سایہ میں بڑی بڑی قومیں پناہ لیں گی۔ متی باب 13 آیات 3 تا 9 میں یہ تمثیل یوں بیان ہوئی ہے۔ اس نے ایک اور تمثیل پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اسرائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ یہ تمثیل معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ مرقس باب 4 اور لوکا باب 8 میں بھی آئی ہے۔ اسی تمثیل کی قرآن نے یوں وضاحت فرمائی ہے کہ جو حال کھیتی کے نشو و نما کا ہوتا ہے وہی حال اسلام کے تدریجی عروج و کمال کا ہوگا۔ کھیت میں جو دانے بوئے جاتے ہیں، اول وہ باریک سوئیاں ہی نکلتی ہیں، پھر ان کو مزید سہارا ملتا ہے جس سے سوئیاں موٹی اور قوی ہو جاتی ہیں اور کھیتی اپنے تنا پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ جو تخم حق عرب کی سرزمین میں بویا گیا ہے اس کی فصل شباب پر آئے گی، جو اپنے بونے اور آبیاری کرنے والوں کے دلوں کو مول لے گی، اور ساتھ ہی ان لوگوں کے دلوں کو غم و غصہ سے جلائے گی جنہوں نے اس کی نشو و نما کو روکنے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ لیغیظ بہم الکفار میں لام غایت و انجام کے اظہار کے لیے ہے، اور لفظ کفار تمثیل کے اصل مفہوم پر روشنی ڈال رہا ہے۔ تمثیل میں یہاں مراد چونکہ اہل ایمان ہیں، اس وجہ سے آخر میں یہ ظاہر کر کے کہ ان کا عروج بالآخر ایک دن کفار کے لیے باعث حسرت و حسد ہوگا، گویا اس تمثیل کے ممثل کو ظاہر کر دیا۔ عربی زبان میں تمثیلات و استعارات کے اندر یہ طریقہ معروف ہے کہ آخر میں کسی لفظ کے ذریعے سے تمثیل یا استعارہ کے ممثل یا مستعار لہ کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ اصل مدعا واضح ہو جائے۔ سورہ نور والی تمثیل میں اس کی نہایت واضح مثال موجود ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آخر میں اسی وعدہ نصرت و مغفرت کی بشارت ہے جس کے اس بات کے لیے تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ ان صفات کے مصداق اور ایمان و عمل میں پختہ اور راسخ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت اور اجر عظیم سے نوازے گا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان کے مدعی تو بن بیٹھے لیکن ان کی ہمدردیاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، اور جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر وہ کمزوری دکھائی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا، اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ اس انجام سے دوچار ہوں گے جو اسلام کے مخالفوں کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فالحمد للہ علی احسانہ۔ رحمان آباد، 1 نومبر 1976، 8 ذی القعدہ 1396 ہجری۔